لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 الحمد لله الذي أنعم علينا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا لقد جاءت رسل ربنا بالحق وصلى الله تعالى على خير المرسلين والصالحين وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وقال تعالى إنا جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. میرے بزرگوں اور دوستوں، تبلیغ اور دعوت کے نام سے آپ کو اپنی سمجھ عقل کو تھوڑا سا متوجہ کرنا پڑے گا. تھوڑی سی باریک بات ہے، انشاءاللہ متوجہ ہو کر سنیں گے، اللہ دل میں حق ڈال دیں گے. اور یہ حق ڈالنا توفیق ہے. اس توفیق کو ضائع انسان نہ کرے، یہ اس سے مطلوب ہے. آپ انسانی تاریخ میں ایک عجیب منظر دیکھیں گے، حیران کن ہے. عقل انسان کی حیران ہو جاتی ہے کہ یہ انسان ایک دفعہ یہ اپنی شان کے اندر، عظمت اور احترام کے اندر نظر یہاں تک آتا ہے اور اتنا اونچا نظر آتا ہے کہ فرشتے اس کو سجدہ کر رہے ہیں، فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں، ہوائیں اس کے حکم کو مانتی ہیں، سمندر اس کو راستے دیتے ہیں، اس کے حکم پر بارشیں آ جاتی ہیں، زیادہ آ جائے تو اس کے حکم پر واپس چلی جاتی ہیں. ہوائیں اس کے حکم پر چلتی ہیں. ایک شام کو آپ اس کی دیکھیں گے اور یہ وہی انسان ایک وقت میں دیکھیں گے کہ فرشتے اس کی پٹائی کر رہے ہیں، اس پر لعنت بھیج رہے ہیں. اس انسان کی بے عزتی ہو رہی ہے. ہوائیں اس کے برقے ہوا رہی ہیں، پانی کے طوفان اور سیلاب اس کو ڈبو رہے ہیں، اور ہر طرف آفات اور بلایا نے اس کو گھیر رکھا ہے. یہ دونوں منظر آپ کو انسانی تاریخ میں نظر آئے ہیں. یا اس کی شان یہ ہے کہ فرشتے تک سلام کر رہے ہیں، ہر چیز کائنات کی اس کے حکم مان رہی ہے. یا اس انسان میں ہے کہ ہر چیز کو تباہ اور برباد کرنے پر لگی ہوئی ہے. اللہ نے عقل دی ہے. کیا قصہ ہے؟ تعلیمات الہیہ میں انسان کی اس دونوں حیثیتوں کو بتایا گیا ہے. دونوں حیثیتوں کو بتایا گیا ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اس انسان کی خلقت اور
کائنات کو حکم دے دیتا ہوں کہ یہ تمہارا حاکم ہے، میرا نائب ہے، اس کے احکام کو اس طرح سے مانو جیسے میرے احکام کو مانتے ہو۔ میں نے فرشتوں سے اس لیے سیدھا کرایا کہ پورا نظام چلانے کا، پورا نظام کائنات چلانے کا کام فرشتوں کے حوالے میں نے کیا ہے۔ جب فرشتوں سے سیدھا کرا دیا تو ان کو بھی انسان کے احکام کے ماننے پر میں نے لگا دیا۔ تو اگر یہ شان خلافت اور نیابت میں ہوگا اور یہ جس کا خلیفہ ہے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا تو ان پر انعامات کی بارش ہوگی۔ کہتا ہے اس میں حیرانی کی بات کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے حیرانی کی بات کیا ہے؟ ایک بادشاہ کا نائب ہے، اس کے مرضی کے مطابق چلتا ہے تو اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے، اور ایک نائب ہو کر جس کا نائب ہے اس کے حکموں کے خلاف کرتا ہے، اس کو عدوی کرتا ہے تو عام انسان سے اس کی سزا زیادہ ہوتی ہے۔ کسی صدر کا نائب ہے، اس کے حکم کے مطابق چلتا ہے، اس کی حیثیت اونچی ہو جاتی ہے، اس کے حکم کے خلاف چلتا ہے اور ہر جگہ اس کی مخالفت کرتا ہے تو اس کی سزا عام انسان سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ انسان اگر اپنی خلافت اور نیابت کی زندگی اختیار کرتا ہے تو اس کی شان، اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ میں نے انہی کے لیے محلات بنائے ہیں، فرشتے انہی میں داخل ہوں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یہ فرشتے انہی کو سلام کریں گے۔ اور اگر انسان خلافت اور نیابت کی زندگی چھوڑ کر حکم حضوری پر آ جاتا ہے، میرے احکام اور قوانین کی نافرمانی کرتا ہے، تو پوری کائنات کو حکم دیتا ہوں کہ یہ میری بات مانتا نہیں، مارو اس کو اتنا مان سکتے ہو۔ اس کو ہوائیں اجاڑتی ہیں، پانی ڈبوتے ہیں، بارشیں اس کو تباہ کرتی ہیں۔ یہ ساری جتنی چیز کہتے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جتنا فساد نکلتا ہے تیری ذات سے نکلتا ہے۔ نہ کہیں سمندر میں فساد ہے، نہ کہیں ہوا میں فساد ہے، نہ کہیں بارش میں فساد ہے، نہ کہیں دریاؤں میں فساد ہے، تیری ذات کے اندر فساد آیا ہے، اس کی وجہ سے سارے فساد کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جب اپنی فطرت پر چلنے کو تیار نہیں ہے اور میرا بن کر چلنے کو تیار نہیں ہے اور میرے حکم کو ماننے کو تیار نہیں ہے، یہ کائنات تیرے حکم کو نہیں مان سکتی ہے۔ افغیر اللہ یقوم وَلَهُ أَسْرَعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، کہتا ہے یہ سارا کا سارا نظام مسلم ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز میرے حکم کو مانتی ہے۔ اگر تو مسلم نہ رہے اور میرے احکام کو نہ مانے، تیرے حوالے کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے پوری تاریخ انسانی تیرے سامنے رکھ دی ہے کہ اگر تو اپنی فطرت کے مطابق، اپنی خلقت کے مطابق خلافت اور نیابت کی زندگی گزارے گا اور پوری زندگی میرے حکموں کے مطابق گزارے گا تو تو پوری کائنات کا حاکم ہے۔ میں نے یہ کائنات اپنے لیے نہیں پیدا کی، یہ تیرے لیے پیدا کی ہے، لیکن اگر تو اپنی فطرت، اپنی خلقت کے خلاف خلافت اور نیابت کے بجائے حکم عدولی کرے گا، احکام کو توڑے گا، تو پھر یہ ساری کائنات تیرے مخالف ہو جائے گی اور آخرت میں یہ پہنچتے پہنچتے یہاں تک پہنچے گی کہ فرشتے تجھے زنجیروں میں پکڑ پکڑ کے جہنم میں ڈالیں گے اور وہاں تیری پٹائیاں ہوں گی۔ تو کہے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہی ہو رہا ہے کہ تم نے وہاں میرے حکم عملی کی
کی تجھے؟ کہا اس لیے یہ دونوں نظام میں نے بنا دیے ہیں، فطرت کے مطابق، اپنی خدمت کے مطابق تو نیابت اور خلافت کی زندگی گزارتا ہے اور ساری زندگی میرے احکام کے ساتھ جوڑ کر گزارتا ہے، تو دنیا بھی تیری ہے، آخرت بھی تیری ہے۔ اور تیرے سمجھ میں اگر یہ بات نہیں آتی تو دنیا میں مار کھائے گا تھوڑی، وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اس دنیا میں ہم ہلکی سزا دیتے ہیں کہ شاید اس احمق کو بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ سزا اس کی مل رہی ہے کہ میں اپنی خلقت اور فطرت کے خلاف زندگی گزار رہا ہوں، شاید کہ یہ لوٹ جائے۔ اگر نہیں لوٹے گا، عذاب الآخرت اکبر، جو آخرت کا عذاب ہے اور سزا ہے، اس کی وہ بہت زیادہ بڑی ہے۔ اب یہ تبلیغ و دعوت کیا چیز ہے؟ جب انسان اپنی فطرت اور اپنی خلقت کے خلاف زندگی اختیار کر لے اور اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، تو اس کو دوبارہ اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے جو نظام اللہ نے قائم کیا ہے، اس نظام کو تبلیغ و دعوت کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو تبلیغ و دعوت کے نظام سے بھیجا ہے کہ اس انسان کو یہ بتائے کہ تو پھنس یہاں گیا ہے، نکلنے کا تیرا راستہ یہ ہے۔ تجھے آ کر بتائیں گے کہ تو اپنی خلقت اور فطرت کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، یہ مصیبتیں اس لیے آ رہی ہیں تیرے اوپر، اپنی زندگی پر واپس آ، اپنی زندگی پر واپس آ، اور وہ اس زندگی کی دعوت دیں گے، زندگی کو دکھائیں گے، زندگی کو سکھائیں گے کہ یہ ہے وہ زندگی جو میری فطرت اور تیری خلقت کے مطابق ہے۔ اس کو جو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، ایسی تھوڑی کر کے دی ہے، اس کے اندر کچھ سونے اور ہیرے کا لگے ہوئے ہیں۔ شیر پھاڑتے ہیں، ہاتھی بگاڑتے ہیں، سانپ ڈستے ہیں، کتے کاٹتے ہیں، ان کو یہ سزا نہیں دی گئی اس لیے کہ وہ مقام خلافت تو نہیں۔ یہ سزا انسان کو اس لیے دی گئی کہ اس کی فطرت میں خلافت داخل ہے، نائب ہو کر اور پھر حکم نہیں مانتا تو انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ قائم کیا ہے، اللہ نے اس کو بتایا ہے کہ سلسلہ کیوں قائم کیا، کہ اس دنیا میں آ کر یہ انسان اپنی زندگی چھوڑ کر جانوروں کی، کتوں کی، سوروں کی زندگی اختیار کر لیتا ہے، اور جب یہ حرکت کرتا ہے اور یہ حکم الولی اور نافرمانی کرتا ہے تو سزا تو ملنی ہے۔ اور اس لیے کہتے ہیں کہ کل کو یہ کہے کہ میں راستہ بھول گیا تھا تو اے آقا تو مجھے راستہ تو بتا دیتا، اس لیے میں نے ایک سلسلہ قائم کیا۔ انا کنا مرسلین رحمت من ربک، کہتے ہیں میرے ذمے نہیں ہے یہ، میں نے رحم کھا کر یہ کیا ہے۔ تو انسان ہے، تیرے ذمے ہے کہ تو اپنی زندگی پر چل، لیکن میرے رحم اور فضل نے تقاضا کیا کہ کل کو آ کے یہ کہے گا کہ میں بھول گیا تھا تو مجھے یاد تو نہیں رکھتا، اس لیے میں نے یہ دعوت کا سلسلہ قائم کیا۔ اور اللہ رب العزت نے پوری طرح تاریخ انسانی کو بیان کیا ہے کہ جب انسان مقام خلافت پر ہوتا ہے اور اپنی فطرت زندگی گزارتا ہے تو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، میں اس کے لیے من و سلوہ اتارتا ہوں۔ پیاس سے مرنے والوں کے لیے ایک پتھر کے چھوٹے سے ٹکڑے سے میں نہریں چلا دیتا ہوں، ایک نہر نہیں 12 نہریں، 12 قبیلے 12 نہریں،
کہنے پر کہ راستے تو بنے ہوئے ہیں لیکن 12 قافلے جو گزر رہے ہیں ان میں کون ڈوب رہا ہے کون نہیں، ہمارا دل بے چین ہے، تو میں اس کے لیے درمیان میں پھاٹک ان کے بنا دیتا ہوں تاکہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے چلیں۔ میں اس جماعت کی مخالفت پر نمرود اور فرعون کو تباہ و برباد کر دیتا ہوں، بشرطے یہ کہ یہ اپنی فطرت اور خلقت کے مطابق میری نیابت کی زندگی گزارا ہوا ہو۔ اس وجہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پیچھے آنے والوں کو یاد آتی ہے کہ وہ پہلوں کی زندگی تو بڑی شان کی تھی، درندے ان کے کہنے مانتے تھے، پرندے ان کے کہنے مانتے تھے، ہوائیں ان کی مانتی تھی، وہ جوش اٹھتا ہے اندر سے کہ ہمیں بھی وہ شان مل جائے۔ ایسے وہ جو شان اس لیے ملی ہوئی تھی کہ وہ مقام شان پر تھی، وہ مقام خلافت پر تھی۔ تو ہر وقت حکم توڑتا ہے، میرے ساتھ وہ معاملہ تھوڑی سمجھتا جو ان کے ساتھ ہے۔ قانون لا عابدین، وہ ہمارے ایسے بندے تھے کہ جان دے دیتے تھے، ہمارے حکم کو نہیں توڑنے دیتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ وہ بیٹا جس کو تم مکے معظمہ میں چھوڑ کر آئے ہو، اس کو تم نے نہیں پالا، اس کے رزق کا پانی کا سب ہم نے انتظام کیا ہے، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بیٹے کو ہمارے لیے جا کر قربان کرو اور ذبح کرو۔ 1020 سے چل کر آتے ہیں، آ کر گھر والی سے مشورہ نہیں کرتے، نہ اس کو بتاتے ہیں۔ ہمارا قصہ کیا ہے، ہمیں ضروری اس وقت کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہتے ہیں بس میں تیرا غلام ہوں، جو تو کہے گا ویسے چلوں گا، اللہ جو کہتا رہے۔ وہ نہیں پوچھتے آ کر حضرت حاجہ علیہ السلام سے بیٹے کو لے کر نکلتے ہیں، مینا میں لے جاتے ہیں، وہاں جا کر بیٹے سے کیا کہتے ہیں، بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ اب مقام خلافت کے آدمی کو دیکھو وہ کیا کرتا ہے، یا اوتی فرما توبر، ابا جان انتظار کس کا کر رہے ہیں، یا میری جان جائے گی یا حکم جائے گا۔ مسلمان جان دے دیتا ہے، حکم کو ہی ٹوٹنے دیتا، آپ ذبح کر دیجیے۔ بتایا ہے کہ مقام خلافت کیا ہے، جو حکم ملے اس پر چلتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما اسلما، جب دونوں نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ الجبین ان کو ذبح کرنے کے لیے پٹک کر زمین پر مارا، نہ ہو یا ابراہیم، میں نے وہی سے آواز دی ہے، ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو، تصدق تو رویا، تم نے بات کو سچا کر کے دکھایا، میں لینے والا نہیں ہوں، میں تو دینے والا ہوں، مجھے تمہاری اولاد کو لینا نہیں تھا، مجھے دکھانا تھا اس بات کو کہ جو صاحب خلافت ہوتا ہے وہ اس قسم کا ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے وہ اس قسم کا ہوتا ہے۔ ان هذا لهو البلاء المبین، یہ بڑا امتحان ہے، کسی اندھے کو پھر بھی سمجھ میں آئے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، خلیفہ کس کو کہتے ہیں، کہتے ہیں کسی اندھے کو اگر یہ سمجھ میں آئے تو اب اس کے اندر کیا گنجائش جائے گی بات۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے کہا کہ یہ جو تم نے کر کر دکھایا ہے اس کی یادگار کو قیامت تک باقی رہنے کے لیے کہ انسان کو یاد رہے کہ ابراہیم نے حکم الہی کو پورا کرنے کے لیے اور اسماعیل نے حکم کو بچانے کے لیے کیا کیا تھا، اس یادگار کے لیے یہ قربانی ہم نے قیامت تک فرض کر دی ہے۔ اس وجہ سے
لکھا ہے کہ اگر قربانی والا اپنے دل میں یہ ارادہ نہیں کرتا کہ اللہ کے حکم کو نہیں توڑوں گا، چاہے میری ساری چیزیں ٹوٹ جائیں، اس وقت تک اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے، یہ گوشت کھاتا رہے، قربانی نہیں ہوتی۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، نہ اس کے پاس گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقویٰ، وہ اندر کی جو بات ہے تقویٰ، وہ کیا ہے کہ حکم نہیں ٹوٹے گا چاہے ساری چیز میں ٹوٹ جائے۔ کاغذ اس نیت کے ساتھ اس پہ چھری نہیں رکھتا، یہ قربانی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اس کی یادگار بنائی جاتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کو یہ بھول گیا ہے کہ میری خلقت جو ہے وہ خلافت اور نیابت کی لحاظ سے ہے، اور خلافت اور نیابت میں نے عرض کیا ہے کسی کا نائب ہو کر اس کے حکم کے خلاف چلے، اس کو سزا کتنی ملنی چاہیے وہ سب آپ جانتے ہیں۔ اس لیے یہ جتنی سزائیں ملی ہیں انسان کو سزائیں، یہ اس مقام خلافت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ملی ہے۔ انبیاء نے بہت کوشش کی سمجھانے کی، اختلاف اللہ کے ماننے پر نہیں تھا، اس پہ اختلاف نہیں تھا۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ اگر ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا ہے، کہیں گے اللہ نے۔ زمین و آسمان کس نے بنایا ہے، کہیں گے اللہ نے۔ کون رزق دیتا ہے، کہیں گے اللہ۔ کون اس کائنات کا مالک ہے، اللہ۔ کہتے ہیں اس میں چند احمد ہے جو کہ اللہ کو نہ مانے۔ اللہ کو ماننا اور یہ کہنا کہ یہ سب کچھ کرے، جھگڑا اس پر ہے کہ وہ کہتا ہے تم غائب ہو، جیسے مجھے مانتے ہو میری مانو، یہاں پر جھگڑا ہے۔ جو مان کر بحیثیت خلیفہ کے مان کر زندگی گزارتے ہیں وہ دنیا میں بھی ان کی موج، آخرت میں بھی موج۔ کہتے ہیں یہ جو اتنے بڑے بڑے محلات میں نے بنائے ہیں، سونے چاندی کی جگہ سونے چاندی کی اینٹیں لگائی ہیں، اور ان کو مشک اور عنبر کے کانے سے میں نے تیار کرایا ہے، یہ کس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے کرایا ہے جو میرے مہمان ہیں، اور وہ ہیں جو میرے خلیفہ بن کر چلے ہیں۔ اس لیے بعض مفسرین نے لکھا ہے، میں پڑھ رہا تو مجھے بات تعجب ہوا، انہوں نے لکھا ہے کہ انسان کے لیے جنت بنائی گئی ہے، دوزخ انسان کے لیے نہیں بنائی گئی۔ میں نے کہا قرآن میں ہے کہ بے شمار انسان دوزخ میں جائیں گے، تو آگے مفسر نے لکھا، اس نے کہا کہ جب وہ اپنی زندگی پر نہیں ہے تو انسان نہیں ہے، وہ تو کباڑ ہے۔ کباڑ کو تم بھی جلاتے ہو، اللہ نے بھی جلانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ جو انسان ہو کر حکم توڑتا ہے اور حکم کے مطابق نہیں چلتا تو یہ کباڑ ہے، یہ تو انسانی زندگی اس کے پاس ہے نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے تبلیغ و دعوت کا نظام قائم کیا۔ اس نظام میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ انبیاء کا کام کیا ہے، فوراً آپ کہیں گے دعوت اللہ۔ حالانکہ انبیاء کو نماز کو بھی بتاتے ہیں، روزے کو بھی بتاتے ہیں، حج کو بھی بتاتے ہیں، شادی بیاہ کو بھی بتاتے ہیں۔ دعوت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ انبیاء کے کام کو دعوت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ انبیاء سب سے پہلے اس کو کہتے ہیں کہ تو اللہ کا بن کر، اللہ کا نائب بن کر زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ تو ہم بات کرتے ہیں مگر نہ بات نہیں کرتے، اس کو دعوت اللہ ہی کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ دعوت اللہ کیا ہے کہ یہ انسان اپنی زندگی پر واپس آنے اور اللہ کا نائب بن کر چلنے کے لیے، اللہ کا بن کر چلنے کے لیے اگر تیار ہے تو باقی بات ہے، اگر اس کے لیے تیاری نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب جب وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بن کر چلنے کو تیار ہوں، لیکن میں کیسے بنوں اللہ کا؟ تو انبیاء علیہ السلام بڑے آسانی سے اس کو بتا دیتے تھے کہ وہ کوئی مشکل نہیں، میری والی زندگی کو اپنا لو،
یہ خالص زندگی ہے جو اپنی فطرت اور خلقت کے مطابق ہے. اس زندگی کو تمہیں اپنانا پڑے گا. یہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور بڑے مزے سے بات کہہ جاتے ہیں. کیا کہہ جاتے ہیں؟ یوں کہ گناہ نہیں کرتے. معصوم اس کو تھوڑی کہتے ہیں گناہ نہیں کرتے. معصوم کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کی زندگی کو غیر انسانی اثرات سے پاک اور صاف کر دیا ہے. ان کی زندگی خالص انسانی ہے. جس کو انسان کی زندگی گزارنی ہو اور انسانی زندگی کے انعام حاصل کرنے ہوں وہ انبیاء کی زندگی کو اپنا لیں. قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب ہم انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ اگر اللہ کو رسول بھیجنا ہوگا تو کسی فرشتوں کو بھیج دیں گے. کہتے تمہارا دماغ خراب ہے. اگر زمین نے لوکان اور فلم سے بنائے تھے تو یمشون مطمئنین، اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ان کو فرشتوں والی زندگی سکھانے کے لیے فرشتے رسول بن کر آتے. تم انسان ہو، انسانی زندگی کے لیے سکھانے کی تو انسانی بھیجے جائیں گے. فرشتے کیسے تمہیں کہا ان کو ہم نے خالص انسانی زندگی دی ہے. اس لیے قیامت کے میدان میں بتا دیا ہے قرآن کریم میں، قیامت کے میدان میں پوری امت کو کھڑا کیا جائے گا اور سامنے اس کے نبی کو کھڑا کر دیا جائے گا اور فرشتوں کو کہا جائے گا جس کی زندگی اس نبی کی زندگی کے مطابق ہے وہ میرا مہمان ہے، اس کو مہمان خانے میں لے جاؤ. اور جس کی زندگی نبی کے مطابق نہیں ہے بے شک اس کا یہ کلمہ پڑھتا رہے، لیکن اگر زندگی اس کے مطابق نہیں گزاری ہے تو یہ وہ بدقسمت انسان ہے کہ انسان ہو کر اس سے اپنے مقام کو نہیں پہچانا. یہ کباڑ اس کو جلانے کے لیے نہیں. حضور کو ساتھ فرماتے ہیں جب یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو انسان رنج اور غم میں اپنے ہاتھوں کو چباتے چباتے اپنی گولی کھا جائے گا اور اتنا خون چلے گا کہ اس میں آدمی کشتی چلا سکتا ہے. اور کیا کہے گا؟ ربنا فرجعنا نعمل صالحا، اے رب مہربانی کر کے اب کے واپس بھیج دیجیے، اب ہم بالکل صحیح زندگی گزار کر آئیں گے جیسے آپ چاہتے ہیں. جواب میں کیا کہا جائے گا؟ قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، تمہارے فتنے ہو مجھ سے بات مت کرو. وہاں میں نے نبی بھیجے تمہیں سمجھانے کے لیے بھیجے، تمہیں ہوش نہیں آیا وہاں پر، آج تم مجھ سے بات کر رہے ہو. یہ سپریم کورٹ ہے، اس میں کوئی آخری بات نہیں ہے، جو ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے، جاؤ سیدھے. کافر کی بات تو سمجھ آتی ہے کہ کوئی اللہ کو نہیں مانتا، کوئی اللہ کے بتائے ہوئے احکام کو نہیں مانتا. یہ مسلمان ہو کر اس کو غم ہی نہیں کہ کل اللہ کی ملاقات کے لیے جانا ہے اور اللہ کی پیشتے نہیں ہے، ہوش ہی نہیں ہے. آپ کو پرچہ سوال دے دیا گیا ہے اور لفظ استعمال کیے ہیں حدیث قدسی میں، لفظ استعمال کیے ہیں کہ اے بندے تیرے قدم جہنم کے پل سے ہٹ نہیں سکتے. قدمہ حفظ الصراط، جہنم کے پل سے تیرے قدم ہل نہیں سکیں گے اور جہنم سے تو بچ نہیں سکے گا جب تک ان 4 سوالوں کو صحیح حل کر کے نہیں آئے گا. تجھے ان سوالوں کے حل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، تجھے مزے اڑانے کے لیے بھیجا گیا. یہ ڈاکٹر امتحان ہے، نہ یہ کھیل کا میدان ہے، نہ یہ آرام گاہ ہے. تجھے یہاں پرچہ سوالات دے کر بھیجا گیا ہے. پہلا سوال تجھ سے یہ ہوگا کہ میں نے جو عمر تجھے دی تھی تو نے اس کو کہاں خرچ کیا. اپنی کتاب میں بتا کہ وہ یہ جو عمر
خبر میں نے دی تھی یہ کہاں رکھی ہے؟ دوسرا سوال ہوگا کہ اس خبر میں جو جوانی کی قوت میں نے اپنے احکام کے تعمیر کے لیے تجھے دی تھی، اس جوانی کی قوت کو تو نے بڑھاپے تک پہنچایا ہے؟ کیسے پہنچایا ہے؟ کیا کرتا ہوا؟ میں نے اپنا علم انبیاء کے ذریعے سے تجھ تک بھیجا تھا، اس عمل پر اس علم پر کتنا عمل کر کے آیا ہے؟ تجھے میں نے اس دنیا کی معاشی زندگی میں اجازت دی تھی کمائی کی، کہاں سے کمایا کہاں سے خرچ کیا؟ فرمایا یہ تین جواب اس کی کتاب عمل میں جب تک اس کے صحیح جواب نہیں ہوں گے یہ جہنم سے اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا، لفظ ہے اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا، کوئی شکل نہیں اس کے وہاں سے بچنے کی۔ وہ جو وعدہ ہے کیا مغفرت کا، اس کا کیا کہا ہے کہ وہ وعدہ یہاں کے لیے ہے، وہاں کے لیے نہیں ہے۔ یہاں تو زمین کے برابر گناہ کر کے آئے اور پیشانی میرے سامنے جھکا کر اپنی کہے کہ آقا غلطی ہو گئی، معاف کر دیں اور آئندہ پوری زندگی میں صحیح گزاروں گا، تو کہتے ہیں میں دنیا بھر کے برابر بھی گناہ ہوگا یہاں معاف کر دوں گا، وہاں معافی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہاں شیطان چکر دیتا رہتا ہے کہ ڈٹ کر اللہ کے حکموں کو توڑ، دیکھا جائے گا وہاں۔ کبھی کہتا ہے کس نے آخرت دیکھی ہے، کبھی کہتا ہے اللہ رسول رہی ہے، کبھی کچھ کہتا ہے۔ بھائی ساری چیز کے متعلق بتا دیا، رہ کیا بات ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے پوری انسانی تاریخ کو تیرے سامنے اس لیے کر دیا ہے کہ تاکہ تجھے ہوش رہے کہ جو آدمی اپنی زندگی پر، انسانی زندگی پر ہوتا ہے اور وہ خرافتی اور نیابتی زندگی گزارتا ہے، احکام کو پورا کرتا ہے، اس کے لیے دنیا میں بھی انعامات کی بارش ہے، آخرت میں بھی انعامات کی بارش ہے۔ یہاں حکم توڑے اور اپنی زندگی حکم توڑ کر گزارے، آقا کے اپنے مان کر نہ چلے، اور یہ کیا ہے کہ یہاں بھی مزے کروں وہاں بھی مزے کروں، کہتے ہیں نہ یہاں مزے ہے نہ وہاں مزے ہے، دونوں جگہ مصیبت ہے۔ اب جب آفات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو آدمی کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ، وہ کہنے لگے یا اللہ کیا ہے؟ میری تو نے سن کے نہیں، ہاتھ پکار رہا ہے مجھے۔ یہ ساری بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے کہ یہ انسان اگر انسانی زندگی سے اور اپنی فطرتی زندگی سے باہر نکل جائے تو اس کو دوبارہ اس زندگی پر لانے کے لیے اور اس دوبارہ زندگی کو بتانے کے لیے اور سکھانے کے لیے میں نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ قائم کیا ہے اور نظام تبلیغ اور دعوت قائم کیا ہے۔ یہ سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے چلا ہے اور سید کائنات امام الانبیاء خاتم الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ مسلسل قائم ہوا ہے۔ ان من قریۃ الا فیہا نذیر، کوئی آبادی ایسی نہیں ہے جس میں ہم نے ان کو بتانے والا، سکھانے والا، ڈرانے والا ان کو بھیجا نہ ہو۔ اب انبیاء سے اختلاف کس بات کا تھا، جھگڑا کس بات کا تھا انبیاء علیہ السلام سے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ تم جس زندگی کے متعلق کہہ رہے ہو یہ زندگی ہمارے رواج میں نہیں ہے، فیشن میں نہیں ہے، ہمارے ماں باپ کی زندگی نہیں ہے، یہ زندگی بالکل اس کے مخالف ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کہتے تھے اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے ارد گرد پاگل ہو جائیں تو تم بھی ساتھ ہی پاگل بننا چاہتے ہو؟ وہ جہنم
جہنم میں جا کر پڑے گی، تم بھی مرنا چاہتے ہو؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اکثریت جو جہنم میں جائے گی وہ ان لوگوں کی ہوگی جو میرے حکم کو دیکھ کے نہیں چلے، اپنے ارد گرد کو دیکھ کر چلے. کہ جیسے گرد والوں کا رواج ہے، فیشن ہے، کوئی اختیار کر لیا، مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. اس سے ایک پیشی کا ذکر حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کی جناب میں پیش ہوا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جو زندگی گزاری ہے وہ میرے حکموں کے مطابق نہیں گزاری، کیا وجہ؟ تو یہ کیا کہے گا؟ یہ کہے گا کہ میرے ارد گرد میں جو لوگ رہتے تھے میں ان سے متاثر ہو کر ان کی میں نے زندگی اپنا لی، آپ کے حکم مجھ سے ٹوٹتے رہے، میں معافی چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ تو یہ سچ کہہ رہا ہے. اور یہ آدمی کیا سمجھے گا کہ شاید اللہ نے میرے بزرگ کو قبول فرما لیا ہے. اس لیے کہے گا بالکل میں سچ بتا رہا ہوں، میں ارد گرد کے لوگوں کو فیشن رواج کو دیکھ کر میں نے اپنی زندگی ان کے مطابق گزاری ہے. تو اللہ پھر تیسری دفعہ پوچھیں گے کہ تو یہ سچ کہہ رہا ہے؟ یہ کہے گا میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں. فرمایا تو نے اقرار کر لیا ہے کہ تو نے میری پرواہ نہیں کی، ان کی پرواہ کی ہے، جو مانگنا ان سے مانگ، میرے پاس تیرے لیے جہنم میں سیدھا جاؤں. اور میں سچ بھی دے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. کہا اکثریت اس مصیبت میں گرفتار ہوگی اور جہنم میں جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اسی بات سے کہا ہے کہ تجھے جب شیطان کہے اور ورغرائے اور کیا کہے، تو یہ شیطان یہ کہے کہ موج کر، تو اپنی عقل کو استعمال کر کہ موج کرنے کے بعد جائے گا پھر اسی کے ساتھ، جہاں وہ جائے گا وہیں تو جانا پڑے گا. اب قیامت میں اس منظر کو دکھایا گیا ہے. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. منظر دکھایا گیا ہے کہ جب حکم توڑنے والے، اس پہ کافر و مسلمان کی کوئی تقسیم نہیں ہے، چاہے مسلمانوں کو حکم دے چاہے کافر کو حکم دے، جب ان کو کہا جائے گا کہ تم نے حکم کو توڑنے کے بعد اپنی انسانیت کو ختم کر دیا اور کباڑ بن گئے ہو اور اسے پکڑ کے لے جائے گے، تو یہ گھیرا دیں گے شیطان کا اور کیا کہیں گے؟ کمبخت تو نے اپنے آپ کو برباد کیا، ہمیں بھی برباد کیا. یہ کیا کہے گا؟ یہ جواب میں کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق. اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ بالکل صحیح تھا. تمہارے پاس رسولوں کو بھیجا، تمہارے پاس اپنی کتابوں کو بھیجا، وہ بالکل نظام صحیح تمہیں دکھایا. تم اتنے احمق تھے، تم اتنے بے وقوف تھے کہ تمہیں بتا دیا تھا کہ یہ شیطان تمہیں اپنے ساتھ خرید کے لے جائے گا، حکم توڑ کر جیسے وہ جہنم گیا ہے تمہیں بھی اس پر تیار کرے گا. تمہیں یہ بتا دیا گیا تھا، پھر تم نے میری بات مانی اور اللہ کی بات نہیں مانی. وما كان لي عليكم السلطان. میرے پاس ڈنڈا تھا کہ میں نے منظور کیا تھا تمہیں. الا ان دعوتكم. میں نے بھی دعوت دی، تمہارے نبیوں نے بھی دعوت دی. تم نے فوج اڑانے کے لیے میری دعوت قبول کر لی، نبیوں کے وعدے کو دعوت کو ٹھکرا دیا. فلا تلومونی. مجھے ملامت کرو نہ کرو. لوموا انفسکم. اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم ایسے احمق کیوں بن گئے کہ تمہیں نبیوں نے ان کی پاک زندگی دی اس کو قبول نہیں کی. میری یہ زندگی جو جہنمی زندگی بتا دی گئی تھی، ملعون زندگی تھی، لعنت کی زندگی تم نے اختیار کی، دنیا میں بھی ذلیل آخرت میں بھی ذلیل. ڈاٹے کا چیز سے اور آخر میں اللہ کی جناب میں ہاتھ جوڑ کر کرے گا ان وعدک الحق. آپ کا وعدہ حق ہے کہ جو تیری طرح حکم کو توڑنے والے ہیں وہ تیرے ساتھ جائیں گے. اس وجہ سے ان سب کو میرے ساتھ بھیجیے. اس
جا کے کہا ان کو سب کو پکڑ کے لے جاؤ. وہاں انسان سر پیٹے گا مگر وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. خلافت کی زندگی کیا ہے؟ خلافت کی زندگی کیا ہے؟ اللہ کو مان کر اللہ کی پوری مانے. اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی نہیں مانتا، اس کی اپنی انسانی زندگی ختم ہو گئی. اب دنیا نے انتظام کر دیا ہے اس بات کا کہ اس کو انسانی زندگی، اس کو خلافت والی زندگی، نیابت والی زندگی سکھانے کے لیے سلسلہ نبوت قائم کر دیا. اور انہوں نے آ کر اس سے بات کی کہ یہ ساری مصیبت اس لیے آنی ہے کہ تو اپنی زندگی نہیں گزار رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جو حکم توڑ کر یہاں زندگی گزارتا ہے علماء کا کلام اور مدد وہ جو ہے جانور حیوان نہیں ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں یہ لوگ کہ ان میں تو عقل نہیں. میں نے عقل دی اس کے بعد ان کو کبھی نہیں آئی. اللہ رب العزت نے میں نے عرض کیا ہے کہ اس کو دوبارہ انسانی زندگی پر لانے، سکھانے، پہنچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا انتظام کیا. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تشریف لے آئے اور نبوت کے سلسلے کو آپ پر ختم کر دیا گیا. لیکن سلسلے نبوت کو ختم کرنے سے پہلے اللہ علیم و حکیم ہے اس امت کو قیامت تک کی رہنمائی کے لیے اور انسانی رہبری کے لیے تیار کرایا. اس امت کو تیار کرایا گیا. اس لیے آپ کو خیر امت جہاں کہا گیا ہے وہاں آپ کی ذمہ داری بتائی گئی ہے. تخرجت للناس، انسانوں کی رہبری کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے. اپنے کام کو مت بھولنا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اس لیے علماء قدیم نے لکھا ہے کہ حالانکہ ایمان سب سے پہلی چیز ہے لیکن جہاں ذمہ داری سمجھانی تھی وہاں ذمہ داری کو مقدم کر دیا ہے، ایمان باللہ کو مؤخر کر دیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کو بعد میں، حالانکہ ایمان سب سے پہلی چیز ہے. اب علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ کیا ہے کہ قرآن کی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے اور یہی کامیاب جماعت ہے. تو اس سے آدمی کے سمجھ کے آتا ہے کہ ساری امت نہیں، امت میں سے کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ اس آیت سے یہ شک پڑ سکتا تھا اس لیے اللہ حکیم و علیم فوراً آگے آئے بھائی کہ بات کو سمجھو. ایک امت ایسی ہونی چاہیے جماعت جو اسی کی بن کر رہے، اس کا کام دوسرا ہو ہی نہیں. اور کنتم خیر امت میں ساری امت کو لے کر کہا ہے کہ ساری امت کو کام کرنا ہے. ساری امت رات دن اس میں لگی رہے اس کا مطالبہ نہیں. امت کا ایک طبقہ بالکل اس کام کا ایسا ہو جائے کہ اس کی رات دن اس میں لگ جائے اور باقی امت ان کے ساتھ آ کر کام میں شریک ہوتی رہے اور کام کرتی رہے. اس وجہ سے علماء نے دونوں آیتوں کو جوڑا ہے، تطابق کیا اس کا. پہلی آیت سے شبہ یہ پڑتا تھا کہ شاید ایک جماعت چاہیے، باقی بڑے اڑائے کا آگے اللہ تعالیٰ حکیم علیم ہے. اس کے فوراً کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، میں
آیت پڑھتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کی تفسیر میں فرماتے تھے کہ اس امت میں ہونے کے لیے اللہ نے یہ شرط لگائی ہے، ادو شرط اللہ منہا، اللہ نے جو شرط لگائی ہے اس کو ادا کرو، وگرنہ قیامت میں تم اس امت میں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ آگے نبی آنے والا نہیں تھا، اس لیے اللہ نے کہا کہ اپنی امت کو سمجھا کر جاؤ کہ آپ کی امت اگر اس ذمہ داری کو پورا کرتی ہے تو ان کی دعائیں ویسے قبول کروں گا جیسے نبیوں کی ہیں، ان کی نصرت میں ویسے کروں گا جیسے نبیوں کی ہیں، ان کو کفار پر ویسے غالب کروں گا جیسے میں نے نبیوں کو غالب کیا ہے۔ وہ وعدہ آپ کے مسلمان ہونے پر نہیں ہے، صاحب دعوت ہونے پر وعدہ ہے۔ اور دوسری حدیث میں پھر کہہ دیا کہ یہ بھی سمجھا دیں کہ اگر تم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے تو کفار تم پر چڑھ دوڑیں گے، تم یا اللہ پکارتے ہوگے، میں تمہاری شکل دیکھنے میں تیار نہیں، دعا کا حکم نہیں بول پائی۔ اس کے بعد کیا چیز باقی رہ جاتی ہے؟ پھر بھی انسان کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں ایک بہت نازک بات عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، خدا نہ خواستہ ناممکنات میں سے ہو نہیں سکتا۔ اگر نبی رات دن عبادت کرے اور دعوت کر دے وہ نبوت پر نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری ہے دعوت۔ جیسے نبی کی نبوت نہیں رہ سکتی، اس امت کا امت پورا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ امت قیامت تک پوری انسانیت کی رہنمائی کی ذمہ دار ہے۔ اس لیے جب انسانیت پکڑی جائے گی تو وہ کیا کہے گی؟ مادان آپ بشیر مولا نذیر، کوئی ڈرانے والا بتانے والا ہمارے پاس آیا نہیں۔ پوچھا جائے گا کس کے ذمہ تھا؟ امت کا پہلا طبقہ نکل جائے گا، ہم سب پکڑے جائیں گے۔ پہلے طبقے نے اپنا حق ادا کر دیا، اس وقت وہ نکل جائے گا۔ ہم نے کام چھوڑ کر غیر مسلموں کا اسلام میں داخلہ بند کر دیا۔ کبھی عقل استعمال کرو کہ غیر مسلم اسلام میں کبھی آئے بغیر دعوت کے؟ وہ دعوت آپ کے ذمہ لگائی گئی ہے، ان تم خیر امت میں پوری امت کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ کافروں کو جہنم سے بچانے کے لیے اسلام میں آنا ضروری ہے، اور اسلام میں لانے کے لیے دعوت کا نظام چلانا ضروری ہے۔ آپ نے دعوت کا نظام چھوڑ کر غیر مسلموں کا اسلام میں داخلہ ختم کر دیا۔ آپ تحقیق کریں گے تو یہ جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے مسلمان دنیا میں 1.5 ارب موجود ہیں، یہ سارے 20ویں صدی تک کے مسلمانوں کی محنت کی پیداوار ہے۔ بعد والوں نے محنت ہی نہیں کی، اس لیے کفر اپنی جگہ پر باقی رہا اور اسلام میں داخلہ ہو نہیں سکتا ہوگا۔ یہ سب ان کی پیداوار ہے، ان کی اولادیں ہیں، اولادوں کی اولادیں ہیں، ان کی محنت سے ایمان لانے والے ہیں، یہ سارے وہی ہیں۔ بعد والوں نے چونکہ کچھ کیا نہیں، اس بات سے کفر کا داخلہ نہیں ہوا، کفر اپنے حالت میں رہ گیا، ہماری تعداد نہیں کہ وہیں ٹھہر گئی۔ غیر مسلموں کا، انسانوں کا نقصان ہم نے یہ کیا، اپنا نقصان کیا ہمیں جو برتری دی گئی تھی، اور ہمیں جو ساری امت میں سب سے اوپر کیا گیا تھا، وہ تو جیسے انبیاء کو پوری مخلوق سے چنا اور انبیاء کو اس دعوت کے نظام کی وجہ سے اوپر کیا، ہمیں بھی دعوت کے نظام کی وجہ سے اللہ نے اوپر کیا تھا۔ جب ہم نے دعوت کا کام چھوڑا، اپنے آپ اوپر سے نیچے آ گئے۔ وہ تو سارا مسئلہ اس کے ساتھ تھا، جسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ جو حقیقت حال سے واقف تھے، ان کے خطبے پڑھے جائے، اس میں صاف کرتے ہیں، صاف بتاتے ہیں کہ ہمارا جو دنیا کے اندر فوقیت ہے، سب سے اوپر ہونا ہے، ہمارا غلبہ ہے، وہ اس نظام دعوت کی وجہ سے ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جو اس نظام دعوت پر رہے گا
وہ اس کو میں اوپر رکھوں گا، دوسرا جو مقابل آئے گا مان کھائے گا. کم قسمتی کی بات ہے. یا حکومت اس حال میں تھی کہ وہ کیا کہتے تھی کہ یہ منصب جلیل اور یہ اعزاز اور یہ امتیاز اللہ نے نصیب فرمایا ہے، ہمارا مرنا جینا اسی کے لیے ہے. یا آج یہ حکومت اس حال میں پہنچ گئی ہے، اس حال میں پہنچ گئی ہے کہ یہ کیا کہتی ہے، یہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے. 95% تو کہتے ہیں کام ہے، یہ کوئی کام ہے. انسانوں کے پاس جانا، ان کو اللہ کا بن کر چلنے کی دعوت دینا، ان کو اللہ کے دین کی طرف لانا، یہ کوئی کام ہے. جوتے کاٹنا کام ہے، کپڑے سینا کام ہے، اور جو ہے روٹی پکانا کام ہے، کھیت کرنا کام ہے. یہ کیا کام ہے، یہ بھی کوئی کام ہے. 95% تو امت میں وہ ہیں، باقی رہ گئے 5%. یہ کیا کہتے ہیں، ان میں 3% وہ ہیں جو کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ کام تو ہے لیکن اللہ نے جو اس کا نظام بنایا اس کی پابندی نہیں ہے. کام ہی کرنا ہے جیسے مرضی کو، کہیں دیواریں کالی کرتے ہیں، کہیں پپڑ چھاپتے ہیں، کہیں کچھ کرتے ہیں، کہیں کچھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کس نے کہا ہے، دین بھی میرا ہے، دین کے نالے کا نظام بھی میرا ہے. تمہیں کس نے ہم لوگوں کو کہا کہ یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے ویسے بھی ہو سکتا ہے. باقی رہ گئے 2%، وہ یہ تبلیغ والے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کام ہے، اور کام بھی نبی کی ترتیب اور اللہ کے نظام کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن اس کی ان کی لیکن لگی ہوئی ہے جس میں معاملہ پھنسا ہوا ہے. لیکن جب ہمارے کام ختم ہو جائیں گے پھر اس کام کو دیکھیں گے. اللہ کہتا ہے کہ نہیں، نبی سب سے اونچا، اس کا کام سب سے اونچا. اس کام کو جو سب سے اوپر تک کر نہیں چاہے گا وہ مردود ہے، اس کو میں قبول کرنے کو تیار ہی نہیں. اس وجہ سے میں کہا کرتا ہوں کہ جو ثواب کی نیت سے کرے گا اس سے بھی کام نہیں لیا جائے گا. ثواب تو مل ہی جاتا ہے، کام نہیں. وعدہ صرف ان سے ہے جو یہ ذمہ داری سمجھتا ہے کہ یہ میرے ذمے ہے اور میرا مرنا جینا اس کے لیے ہے. کام صرف اس سے لیا جائے گا. اس سے پوری امت سے درخواست کر رہی ہے کہ صرف اس دنیا کا معاملہ نہیں ہے، آگے جا کر پوری زندگی کا جواب دینا ہے. ہوش سے جو یہاں مست زندگی گزاری اور وہاں پکڑے گئے تو کیا بنے گا، کچھ بھی نہیں بنے گا. اس سے صبح میں نے عرض کیا تھا کہ 3 نیتیں کر لیں گی. پہلی نیت یہ کریں کہ ہم اپنے کام پر آنے اور تیری لگائی ہوئی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے پوری دنیا کے انسانے میں جانے کو تیار ہیں. دوسری نیت، ہم اس پوری امت پر کیونکہ یہ ذمہ داری ہے تو اس پوری امت کو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تیرے نظام اور ترتیب پر تیار ہیں. چوتھی نیت کہ آج سے نبی کی نیامت میں جو ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے یہ سب سے اوپر رہے گی، باقی سارے کام اس کے نیچے ہوں گے. اس کے لیے اس سے وقت بچے گا تو اپنے کاموں کو دیکھ لیں گے، نہیں تو یہ کام سب سے اوپر ہے. اور جس زندگی پر اس محنت کے ذریعے سے لانا ہے، آج ہم وعدہ کرتے ہیں اے اللہ تجھ سے کہ غیروں کی زندگی چھوڑ کر اس سے توبہ کر کے اس مبارک زندگی کو جو نبی نے ہمیں دی ہے اور جس زندگی پر لانا ہے اور جس زندگی پر دنیا اور آخرت کی عافیت ہے، ہم اس زندگی کو خود بھی اپنائیں گے اور پورے انسانوں کو بھی اس زندگی کی طرف بلائیں گے اور اس زندگی کو اختیار کرنے پر تیار کریں گے. اب اس کے لیے کہتے ہیں کہ وہ محنت بھی زندگی میں آ جائے، وہ محنت بھی زندگی میں آ جائے اور وہ مبارک زندگی جو نبی نے ہمیں دی ہے، غیروں کی زندگی سے توبہ کر کے اپنے نبی کی زندگی ہمارے اندر آ جائے. اس کے لیے یہ سارا نظام ہے جس کو دعوت تبلیغ کا نظام کہتے ہیں.
اب یہ نظام کہ یہ ذمہ داری بھی ہمارے اندر آ جائے، نبی کی زندگی بھی آ جائے، اس کے لیے بھائی کہتے ہیں عمر میں ایک دفعہ 4 مہینے دو، پھر اس کو اس کے اندر جو اللہ راستہ دکھائیں اس کی حفاظت کے لیے ہر سال کے 40 دن دو، پھر مہینے میں 3 دن دو، اپنے مقام کی گشتوں میں اور اپنے مقام کے شب جمعہ میں اس طرح سے شریک ہو کہ یہ چیز مستقل محفوظ ہو جائے، یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچ جاؤ کہ یہ کام سب سے اوپر آ جائے اور باقی سب چیزیں اس کے نیچے چلی جائیں۔ کیا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ تیار ہیں؟ انشاءاللہ ہاں تیار ہیں کہ آپ تیار ہیں؟ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ بات تو سنتے ہیں پھر بھاگتے کہاں ہیں؟ میں نے کہا یہ بھاگتے اس لیے کہ انہوں نے طے کیا ہے کہ ہم نے نہ اللہ کی ماننی ہے نہ اللہ کے پاس جانا ہے، اس لیے نکل کے بھاگتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ تجھے زندگی پوری بدل کر میرا بننا پڑے گا، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب تیار نہیں تو کس لیے بیٹھے؟ اس لیے ہم بھاگتے ہیں۔ میں نے کیا مسئلہ ہے آخر؟ ساری بات سنتے ہیں، جمتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کہ یہ بھاگتے کہاں ہیں؟ جہاں اللہ کی طرف آنے کا مطالبہ اور اللہ کو بننے کا مطالبہ وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لوگوں سے پوچھیں یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ جب انہوں نے اس کو طے کر لیا ہے کہ ہم نے اللہ کا نہیں بننا اور اللہ کی نہیں ماننی، تو اللہ کان سے پکڑ کر ان کو نکال دیتے ہیں۔ جاؤ، یہ میں نہیں کرا، خود اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو کیا کرتا ہوں جب ان کے اندر میرا بننا اور میرا نہیں تو طرف بسو، جاؤ اقتدار کرو میرے اس فیصلے کا جو تمہاری موت پر تمہیں آ کر کھیل لے گا۔ اس وجہ سے یہ وقت جانے کا نہیں ہوتا، یہ بڑا خطرناک وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں مطالبہ ہوتا ہے اللہ کے بننے کا اور اللہ کے بنانے کا۔ اب اس وقت اللہ کو بھاگتا ہوا نظر آئے، بڑا خطرناک اور نازک وقت ہوتا ہے یہ۔ اس میں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ مستقل نکالنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اسی ایک کام اس وقت 2 ہی چیز ہیں۔ اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کے مطالبے کو پورا کر دو۔ اگر پورا نہیں ہوتا کمزوری کی وجہ سے تو سر جھکا کر اس کے سامنے رو کہ تو ہمیں قبول فرما دے اور تو ہمیں موقع دے دے۔ نہ اس کا بننے کو تیار، نہ اس کے بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے تیار ہو، تو بھگائے گا نہیں تو کیا کرے گا وہ؟ اس لیے جو مجمع بیٹھا ہوا ہے اس سے بھی درخواست نہیں کہ جو یہ بھاگنے والے ہیں یہ اپنا ابدی نقصان کر رہے ہیں، منت کر کے ان کو روک لیا تو، کیونکہ یہ مطالبہ یہ نہیں ہوتا اس کا کہ تم ہمارے کام کر لو، ہاں کرو۔ مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے کو تیار ہو یا نہیں، کہتے تیار ہے اور اللہ کے بنانے پر محنت کرنے کو تیار ہے پھر بھاگتے جاؤں۔ اب اس مجمع میں جنہوں نے انشاءاللہ کہا ہے، ہاتھ اٹھائے ہیں، انہوں نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے کہ ہم جو ذمہ داری تو نے ہم پر رکھی ہے انبیاء کی نیابت کے لیے، ہم اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے لیے بھائی جنہوں نے 4 مہینے لگا لیے ہیں اور اپنے ملک میں پورے اہتمام کے ساتھ اس کام کو اس طرح سے کیا ہے کہ کام اوپر آ گیا ہے اور کام کے لیے مرنا جینا ہو گیا ہے، ان سے کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر مسلمان بھی اور کافر بھی پھنسے ہوئے ہیں، آپ کو اللہ نے راستہ دیا ہے نکلنے کا، ان کو جا کر یہ راستہ بتاؤ کہ پھنسے ہوئے اس وجہ سے ہو، نکلنے کا راستہ یہ ہے۔ اس کے لیے ملکوں کے لیے سال 7 مہینے کی جماعتیں چاہیے، تو ایسے ساتھی جو 4 مہینے لگا لیے ہیں اور کام کا طریقہ ان کو آ گیا ہے اور ملک میں 3-4 سال کام کر لیا ہے، وہ حوصلے سے اپنے آپ کو ملک
ملکوں میں جا کر کام کرنے کے لیے پیش کریں اور اس کے لیے فرمائے بھائی ہمت کے ساتھ. ڈگر کا معاملہ نہیں ہے. جن کے دل میں اللہ نے ڈال دیا ہے یہ اللہ کی توفیق سے اس کو ظاہر رکھیں, حوصلے سے اپنے آپ کو پیش کر دیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.